السلام علیکم. میرا نام آصف رضا ہے اور میں عارضہ اسٹڈی کنسلٹنسی لاہور ماڈل ٹاؤن سے. سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ پاک کی، دین بہت سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بہت ساری تعریفیں نیک لوگوں کی. Well, I'm again a blessed person. Today is 13th of November, I think 2021, and I have another visa in my hand, and the visa is for ناصر شریف کوٹلی آزاد کشمیر سے. ہمارے پاس آئے ایک ریفرنس آف فرینڈ تھے، پھر اللہ پاک نے سروس جرنی شروع کیا. ناصر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سر، آپ کو بھی اور آپ کی ٹیم کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آئی ایم ریئلی بلیسڈ، کوئی شک نہیں. آپ نے تھینکس کیا، مطلب مبارکباد دی. آئی ایم ہیپی. آپ نے ٹیم کی بات کی تو ریئلی آئی ایم ویری ہیپی. لائک آئی ہیو گریٹ ٹیم آف اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ، ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ دا ویزا اینڈ آل ادر تھنگس. اینڈ دا موسٹ تھنگ از کہ پیرنٹس کی دعائیں. رائٹ، تو ناصر کی طرف آتے ہیں. ناصر کی جرنی جیسی گزری ہمارے ساتھ ڈفرینٹ طرح کی، اور وہ سب انہی کی زبانی سنیں گے. انہی سے پوچھیں گے کیسے اس سفر کا آغاز کیا اور آج اختتام آپ کے سامنے ہے. پھر نیا جرنی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ناصر پلیز اپنے بارے میں کچھ. اچھا سر، میں نے بیچلرس کیا تھا مینجمنٹ سائنسز میں 2018 کو. اس کے بعد میں نے 2019 میں اپنے MBA کے لیے میں نے پروگرام کیا کہ میں فورن سے کروں گا. ایک دوست ہے میرے عثمان، تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا. پر عثمان اکبر جی، پر اس ٹائم میرا مائنڈ بن گیا UK کے لیے. اس ٹائم UK کا ایک فلو آیا ہوا تھا، میں نے کہا UK کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو UK کے لیے میں نے کیا تو کم از کم میں نے اپنا 1 سال اس میں ضائع کیا. ٹرائی کرتا رہا UK کے لیے، پر میرا ویزا تو نہیں ہوا. پھر اس کے بعد سر میری بات ہوئی آپ سے، عثمان سے بات ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں تم ٹرائی کرو آپ واپس ادھر ہنگری کے لیے. تو میری پھر بات ہوئی آپ سے، نمبر لیا اس سے میں نے آپ سے بات ہوئی میری. آپ کے پاس آیا سر، اپنا کیس دیا اور الحمدللہ آج میرا ویزا. تو پہلا فیز ہمارا تھا ایک ایڈمیشن تھا. جی سر. اس میں کچھ فنڈس تھے انوالو، ایسا ہی ہے؟ بالکل سر. اور اس میں کوئی امپورٹنٹ چیز بھی انوالو ہوتی ہے، کسی ایک کنسلٹنسی فرم پہ ایک کلائنٹ کا اعتماد کرنا. سر اعتماد تو سر عثمان اکبر کا بھی تھا سر. اس کے علاوہ بھی سر میں نے عثمان اکبر نے مجھے جب بتایا نا، عرصہ کا نام بتایا، میں نے YouTube اور Facebook پہ کافی سرچ بھی کیا. میں نے کافی ویڈیوز بھی دیکھی، کافی اسٹوڈنٹس بھی دیکھی. تو وہ ایک آٹومیٹکلی وہ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا تھا میرے اندر کہ ہاں یہ. پھر میری بات ہوئی، آپ کی ٹیم سے بات ہوئی پہلے، تو انہوں نے جس طرح سے مجھے وہ گائیڈ کیا نا، کیونکہ بندہ جب کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے نا تو وہ اسے تجربہ ہو جاتا ہے کہ کون بندہ کس لائن کا ہے نا. تو مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے کہ میں یہی دھکے کھا رہا تھا ادھر ادھر. تو بات کر کے سر تو مجھے لگا کہ ہاں یہ چیز ہے یہ اس ٹائم تو بالکل سر، یا نہیں ہے بہت زیادہ سر. میں آپ کو بتا نہیں سکتا اپنی خوشی. ایسا ہی ہے نا. بالکل سر. تو یہ 2-3 دن کیسے گزار لیے اتنے جب سے میں نے خوشخبری آپ کو دی؟ مجھے تو سر میم نے اس دن کال کی، مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پھر میم سے پوچھا کہ ہو گیا صحیح کہہ رہی. پھر میم نے مجھے پاسپورٹ کی پکچر سینڈ کی تو مجھے یقین ہوا کہ الحمدللہ ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. سو نیکسٹ چلتے ہیں آگے. پھر آیا سر آپ کے پاس میں. پھر آپ کی ٹیم نے مجھے گائیڈ کیا کہ ایسے اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، پہلے اسٹیٹمنٹ ارینج کر لیں. میں نے اسٹیٹمنٹ ارینج کی. پھر آیا آپ کے پاس آیا، میں نے اپنے ڈاکومنٹس دیے یہاں پہ. آپ کی ٹیم کو پروسیس ہو گیا. پروسیس پہلا مشکل فیز ایک آ گیا انٹرویو کا سر والا تھا. وہ جو فیز ہے سر، میں نے جو پچھلے ٹائم میں نے گزارا ہے نا جو دوسرے کنسلٹنٹس کے ساتھ سر، میں نے دیکھا ہے کہ مجھے انہیں خود کالز کرنی پڑتی تھی. 2 دن مجھے ویٹ کرنا پڑتا تھا کوئی بات پوچھنے کے لیے ان کے جواب کا. تو یہاں پہ سر میں آیا، میں نے ڈاکومنٹس دیے. اس کے بعد سر آپ کی ٹیم الحمدللہ جیسے یہ کوآپریٹ کرتی رہی سر. خود ہی مجھے کال کی میم نے، کال کی، انٹرویو کی پریپریشن کروائی میم نے. اس کے بعد باقی جو جتنے میٹرس تھے سر ڈاکومنٹس کے ریلیٹڈ تھوڑا تھوڑا ہمیں پلیز سننے والوں کو یہ بتائیے کہ وہ کیا انٹرویو تھا، کہ جو فردر MBA کے اسٹوڈنٹ جائیں تو ان کو کم سے کم ایک آئیڈیا مل جائے آپ کے اس ڈسکشن سے، کلیئر آئیڈیا ملے. سر وہ جو میرا انٹرویو ہوا تھا یونیورسٹی نے جو کنڈکٹ کیا تھا انٹرویو، اس میں سب سے پہلے میرا انٹرو لیا نے، میری پریویس ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا. پھر
نیکسٹ جو میں نے MBA کرنا چاہ رہا ہوں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو میرا اسٹڈی گیپ تھا اس کے بارے میں پوچھا نہیں کہ کیا کرتے رہے ہو, اب اس کے بعد کیوں تم آگے اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہو, پھر ہماری یہ کنٹری کیوں چوز کی, اور فیوچر گولز کیا ہیں, بس یہی چیزیں سر. تقریباً سر یہ میرا ہوا تھا 10 سے 12 منٹ کا ہوا تھا سر یہ. اور آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی یا نہیں؟ الحمدللہ سر کوئی بھی مسٹیک نہیں ہوئی. مجھے تقریباً میم نے مجھ سے موقع لیے تھے نا, تقریباً میری ساری چیزیں کلیئر تھی سر تقریباً. چلیں یہ ہمارا ایک برج تھا, ایک سٹیپ تھا, پاس ہو گیا الحمدللہ. آفر لیٹر آیا, آپ نے ٹیوشن فی پے کر دی یونیورسٹی کو, ویزا سپورٹ لیٹر آ گیا, ہم نے سیکنڈ سٹیج پہ آ گئے ویزا ڈاکیومنٹیشن. یہ ذرا اس کی کیا جرنی رہی ہے, اس کی کیا ہرڈلز رہی؟ ویزا کے ریلیٹڈ سر جتنے بھی ڈاکومنٹس تھے سر, وہ مجھے آپ کی جو ٹیم ہے میم, اسپیشلی مس بیلا میم, وہ مجھے گائیڈ کرتی رہیں کہ یہ چیزیں چاہیے ہوں گی, اس طرح سے اپنی چیزیں کلیئر کرو. تو میں ساتھ ساتھ وہ کرتا گیا, مجھے وہ یہ سپورٹ کرتی رہی, تو میں تقریباً ساری چیزیں اپنی کمپلیٹ کر لیں. جی سر. پھر آ گیا لاسٹ ویزا فائل. جی سر امبیسی کا. اس سے پہلے پھر سر میم نے مجھے پھر سے دوبارہ تیاری کروائی انٹرویو کے لیے سر. پھر مجھے میتھس کے کچھ نوٹس دیے میم نے کہ یہ تیار کرو. اس کے بعد جو تھا بزنس کا ایک ٹیسٹ تھا, اس ریلیٹڈ بھی میم نے مجھے کچھ نوٹس دیے, وہ بھی مجھے دیے. جی سر وہ کیے نے, اور الحمدللہ فائنل پہنچ گئے ایمبیسی. جی سر انٹرویو والے دن. جی سر. رائٹ. اب وہ سینیریو کیسا رہا, اسپیشلی وہ سینیریو جس میں اورل انٹرویو دینا تھا آپ نے؟ سر بیسکلی مجھ سے پہلے بیسکلی وہاں پہ نا اس طرح اوپن ایک روم ہی تھا نا, جس میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ سب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے ہی وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مجھ سے جو پہلے 2 اسٹوڈنٹس تھے جو آئے سر, تو ان سے تو سر تقریباً الحمدللہ میں جتنا سوچ کے گیا ہوا تھا نا کہ میں انشاءاللہ کروں گا, اس سے بھی میرا زیادہ اچھا ہوا. میں جو سوچ کے گیا ہوا تھا. جو مجھ سے کیا مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کون تھے اور کیا؟ سر میں بیسکلی جانتا تو نہیں تھا, آئی تھنک کس کے تھرو تھے یا کیا سسٹم تھا ان کا, پر میں نے دیکھا سر ان کو تو سر مطلب سمپل سے کوسچن وہ پوچھ رہے تھے کہ پریویس آپ کی ایجوکیشن یہ ہے, آپ نے چینج کیوں کیا. وہ اس بات پہ ہی کنونس نہیں کر پا رہے تھے. اسپانسر کون ہے آپ کا, اس طرح کے کوسچن کیے ہیں, وہ اس بات پہ بھی جنرل نہیں تھے ان کے کلیئر سر. وہ تو میرا ہوا سر الحمدللہ بہت اچھا ہوا. کیسا وہ سیکشن رہا 5-10 منٹ, کتنے منٹ کا رہا وہ والا؟ سر تقریباً وہ زیادہ نہیں ہوا, انہوں نے تقریباً شارٹ سا ہی لیا سر. شارٹ میں انہوں نے کیا چیزیں پرومیننٹ آپ سے پوچھی؟ انٹرو لیا ہے سر. پھر اس یونیورسٹی کو کیسے سرچ کیا, آپ کے کنسلٹنٹ کون ہے, آپ کا کتنی فیس پے کی کر رہے ہو ان کو, اور پھر پوچھا نا جی کہ یہ ہماری کنٹری میں کیوں آنا چاہ رہے ہو, کوئی کسی اور کنٹری میں کیوں نہیں جا رہے, اور فیوچر پلان پوچھا نے. میں نے بتایا میرا فیوچر پلان یہ ہے. پھر پوچھا نے کوئی کمپنی جسے تم جوائن کرنا چاہ رہے ہو آگے, بس اتنا پوچھا نے. ٹھیک ہو گیا. جب انٹرویو دیا واپس آ گئے, کیسا لیول تھا, سیٹسفیکشن لیول, سوچ کیا تھا, کیا رزلٹ کی امید کیا ہے؟ میں انٹرویو کو لے کے نا سر, اور جو میرا میتھ کا ٹیسٹ ہوا اس کو لے کے میں سر 100% شیور تھا کہ اس بیس پہ اگر ہو تو انشاءاللہ میرا ویزا کلیئر ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہوتا ہے جب انسان کے نصیب میں نہ ہو, تو میرا مائنڈ میں تھا کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ ہو, باقی یہ ہے کہ ویزا میرا 100%. مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پازیٹیوٹی. جی سر. ویل ماشاءاللہ, دس از دا کمپلیٹ نیٹ اینڈ کلین جرنی آف ناصر شریف فرام آزاد کشمیر کوٹلی. آنا بھی ہے, یہ بھی مشکل کام ہے, آدھا دن سے زیادہ لگ جاتا ہے. جی سر بالکل. اور آنا تو پڑتا ہے. پھر ایک فنڈز انوالو ہوتے ہیں, پھر ایک وش انوالو ہوتی ہے, بندے کی محنت ہوتی ہے کہ یار میں نے اپنے سٹی سے بھی کافی دور چلا گیا ہوں, مشکل میں نہ آ جاؤں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ یار ڈاکیومنٹیشن چکر. الحمدللہ دس از ناٹ اسکرپٹڈ اینی تھنگ ان اے سنگل کی ورڈ. جو ناصر نے بولا وہ ریکارڈڈ ہے, ہم ایز اٹ از آپ کے پاس لے آئے ہیں. سیم عرصہ اللہ کا شکر ہے, ایسی ہی سکسیزفل سٹوریز مکمل دا چین آف سکسیزفل اسٹیپس کو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی نیکسٹ شینجن زون کے ہنگری کی اچھی کوالٹی بیسڈ یونیورسٹیز اینڈ ایجوکیشن کا پارٹ بن سکتے ہیں. Let's come and join to ARSA and we will show you results.
انشاءاللہ. تھینک یو اللہ پاک کا بہت بہت شکریہ. میری ٹیم ناصر اینڈ ان دس ٹاپک عثمان اکبر. بالکل سر. اللہ عثمان اگین آئی مین یور فرینڈ از ہیئر. اللہ کا شکر ہے. ویری تھینکفل ٹو یو یور ایفرٹ اس. ہم نے پوری ایمانداری سے ان کے لیے بھی کام کیا اور امید ہے جتنی خوشی آپ کو اپنے ویزے کی تو اپنے دوست کے لیے بھی اتنی ہی ہوگی. اللہ پاک آسانیاں فرمائے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.